اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ پاک مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفیہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں۔ کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، سبحان اللہ۔ شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلا رہے ہیں۔ وہاں چند نوعمر لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر زریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ایک ان میں نہایت بدصورت بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی۔ اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ مطلب تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے اور موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آئی اور یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، تہجد پڑھنے والا بنائے، درود و سلام پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ زراعت و باغات کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کے لیے صلاۃ و سلام۔ فصل کاشت کرنے سے پہلے اور باغات میں پھل آنے سے پہلے اس درود شریف کو 313 مرتبہ پڑھ کر پانی اور مٹی پہ دم کر کے کھیت میں اور باغ کے پیڑوں پر چھڑکیں اور بعد میں وقفے وقفے سے چھڑکتے رہیں یہاں تک کہ کھیت کٹ جائے اور پھل پک جائے۔ انشاءاللہ تعالی کھیت اور باغ زرعی بیماریوں اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔
اور خود روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ اس درود السلام کو پڑھ کر دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔